ہاں انشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ آج منار السبیل فی شرح دلیل اس کتاب میں کتاب الصلاة پڑھ رہا ہوں. کتاب الصلاة میں باب سجود السہو اور اس میں ہم لوگ تقریباً یہ باب پڑھ چکے ہیں، بس آخر کا کچھ حصہ آج پڑھنے جا رہے ہیں. یہ حلقہ نمبر 86 مکمل ہونے کے بعد آج کا حلقہ نمبر 87 شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما لحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجه. ولزم المأموم متابعته لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولما قام عليه السلام عن التشهد قام الناس معه، وفعله جماعة من الصحابة. ولا يرجع إن شرع في القراءة، لأن القراءة ركن مقصود، فإذا شرع فيه لم يرجع إلى واجب، ولحديث المغيرة. ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو أقل ويسجد للسهو، لحديث أبي سعيد مرفوعا: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى 3 أو 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته، وإن كان صلى 4 كانتا ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. وبعد فراغه لا أثر للشك، لأن الظاهر الإتيان بها على وجه المشروع، ولأن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه. قاله في الكافي. يكفي شيخ؟ ٹھیک ہے، ہاں 1 2 4 سطریں اس کے بھی پڑھ لے سکتے ہیں، پڑھ لیں اگر ممکن ہو تو پڑھیں گے، ورنہ چھوڑ دیں گے. باب صلاة التطوع، وهي أفضل تطوع البدن، لقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة. رواه ابن ماجه. وبعد الجهاد، لقوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. الآية. وحديث: وذروة سنامه الجهاد، والعلم تعلمه وتعليمه. قال أبو الدرداء: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. همج ہے نا؟ وأفضلها ما سن جماعة، لأنه أشبه بالفرائض. وآكدها الكسوف، لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. فالاستسقاء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة ويترك أخرى. فالتراويح، لأنها تسن لها الجماعة. تسن لها الجماعة، مجهول کا صيغہ. اچھا بس ہے شیخ، ابھی پڑھنا ہے. چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح دلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، اس کتاب میں ہم لوگ باب سجود السہو پڑھ رہے ہیں، اور آج کا یہ
حلقہ نمبر 87 مسئلہ پڑھ رہے تھے وَإِنْ نَهَضَ عَنْ تَرْكِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ نَاسِيًا لَزِمَهُ الرُّجُوعُ لِيَتَشَهَّدَ وَكُرِهَ إِنْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا. اگر ایک انسان زائد رکعت کے لیے اٹھتا ہے، مثلا 2 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت کے لیے اٹھتا ہے، یا اگر 4 رکعت والی نماز میں 5ویں رکعت کے لیے اٹھتا ہے، یا 3 رکعت والی نماز میں 4تھی رکعت کے لیے اٹھتا ہے، تو اس کا حکم ہم لوگ کیا پڑھے تھے جی مشائخ؟ کہ اس کو کیا کرنا ہوگا؟ واپس بیٹھ جانا ہوگا شیخ. جی تو چونکہ اصل میں جو نماز اتنے رکعت نہیں ہے، اگر آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں تو جس وقت بھی آپ کھڑے ہو جائیں اور جس وقت بھی آپ کو یاد آ جائے کھڑنے کے بعد اس وقت آپ بیٹھ جائیں گے. مثلا سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیے تھے، مثلا 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، سورہ فاتحہ آپ پڑھنا شروع کر دیے تھے، تو کیا بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے؟ بیٹھ جائیں گے شیخ. بیٹھ جائیں گے جی، کیونکہ انہوں نے کہا جلس متى ذکر، جب بھی یاد آ جائے بیٹھ جائیں گے. رکوع میں جا رہے تھے، رکوع میں جانے کے بجائے آپ کو یاد آ گیا کہ یہ ہماری 5ویں رکعت ہے، تو کیا کریں گے؟ بیٹھ جائیں گے. بیٹھ جائیں گے. تو اصل میں جو زائد رکعت ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ فوراً بیٹھ جائیں جیسے ہی یاد آ جائے. لیکن اگر ایسی بات ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھے تھے، تیسری رکعت کے لیے اٹھ رہے تھے، تو جب تیسری رکعت کے لیے اگر آپ اٹھ رہے تھے، اگر بیٹھنے سے ابھی قریب ہی تھے، تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ بیٹھ جانا ہے. بیٹھ جانا ہے. اگر آپ کھڑے ہو چکے تھے اور سورہ فاتحہ شروع کر چکے تھے، تو کیا بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا ہے؟ نہیں بیٹھنا ہے. نہیں بیٹھنا ہے. یہ کیوں حکم ہے؟ اس میں تیسری رکعت یعنی جو 4 رکعت والی نماز ہے اس کے اندر 5ویں رکعت میں کھڑنے میں اور تیسری رکعت کھڑنے میں فرق کیوں کیا گیا ہے؟ کمی زیادتی کی وجہ سے. کمی زیادتی، یا یوں کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث منقول ہے کہ اذا قام احدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم میں سے کوئی آدمی 2 رکعت پڑھ کر کھڑا ہو جائے، مکمل کھڑا نہیں ہوا تھا تو وہ بیٹھ جائے، اگر مکمل کھڑا ہو گیا تھا تو وہ نہ بیٹھے. تو یہ جو حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کون سی رکعت کے لیے ہے؟ تیسری رکعت. تیسری رکعت. مطلب یہ کہ اگر آپ کیا کہتے ہیں، مان لیں 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت 2 رکعت کے بعد تشہد نہیں کیے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، تو ایسی صورت میں یہ حکم ہے کہ اگر آپ پوری طرح کھڑے ہو گئے ہیں تو رکن سے پھر واپس آپ واجب کی طرف نہ آئیں. لیکن جب آپ 4 رکعت والی نماز میں 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو گویا کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. یہاں تیسری رکعت چونکہ زیادتی نہیں تھی، تیسری رکعت اصل میں نماز ہی کا حصہ ہے، بس آپ کی غلطی یہ ہوئی وہاں پر کہ آپ نے پہلا تشہد چھوڑ دیا تھا، تو اس کو سجدہ سہو سے جبر کیا جا سکتا ہے. لیکن جہاں آپ کو یاد آ جائے کہ آپ 5ویں رکعت پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر 5ویں رکعت میں آپ جبر نہیں کر سکتے. 5ویں رکعت چونکہ زائد رکعت ہے اس لیے اس میں جبر نہیں ہو سکتا، اس کو آپ سجدے سہو سے اس کا تدارک نہیں کر سکتے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً بیٹھ جائیں اگر 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تھے تو، ورنہ تیسری رکعت اگر کھڑے ہو گئے تھے تو تیسری رکعت میں حکم یہ ہے کہ آپ نہیں بیٹھیں گے، کھڑے رہیں گے، مکمل رکعت پڑھ لیں گے. بات واضح ہوئی مشائخ؟ تیسری رکعت اور 5ویں رکعت میں فرق واضح ہے؟ بالکل بالکل شیخ. اور حدیث سے ایسے ہی مطلب حکم ہے خاص طور پر
دوسری رکعت سے کھڑے ہونے کے بعد کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو گئے تھے تو آپ نہ بیٹھیں، لیکن پانچویں رکعت کے لیے یہ حکم نہیں ہے حدیث میں بھی۔ اس کے بعد کا مسئلہ دیکھیے، وَلَزِمَ الْمَأْمُومُ مُتَابَعَتَهُ، اگر کوئی آدمی مقتدی ہے تو وہ اپنے امام کی اقتداء کو لازم پکڑے گا، اس سے کبھی روگردانی نہیں کرے گا۔ اگر مثلا 2 رکعت کے بعد امام کھڑا ہو گیا، نہیں بیٹھا، تو کیا اگر یہ سوچ کر کے نہیں، اس نے 2 رکعت کے بعد جو تشہد تھا وہ نہیں کیا، میں کر کے پھر اٹھتا ہوں، تو کیا اس کی اجازت ہے، یا اس کو برابر اپنے امام کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہونا ہے مشائخ؟ امام کے ساتھ رہنا ہے سر، جی، کیوں؟ کیونکہ وہ مقتدی ہے۔ کیونکہ وہ مقتدی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم به، امام بنایا اس لیے گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، ہم مقتدی ہے تو برابر اس کی اقتداء کریں گے، حالانکہ اس سے ایک سہو ہو رہا ہے، اس سہو کا جبر ہو سکتا ہے 2 سجدہ سہو سے۔ اور یہی ایک تو اس حدیث سے دلیل ملتی ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم به، سجدہ سہو چھوڑ کر بھی وہ کیا کہتے ہیں تشہد اول وہ چھوڑ کر بھی اٹھ رہا ہے، تو آپ کو اس کی متابعت لازم پکڑے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے بھی دلیل ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو گئے تشہد سے، مطلب ہے کہ پہلے تشہد کو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول رہے ہیں تو ہم لوگ تشہد اول کر کے بعد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں سمجھا۔ تو یہ دونوں ہی مسئلے، ان دونوں ہی حدیثوں کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ مأموم جو ہوگا، امام غلطی بھی کرے تو اس کی اقتداء کرنے کا پابند ہے۔ اچھا، یہی مسئلہ اگر امام 5ویں رکعت کے لیے کھڑ رہا ہے تو کیا مأموم کھڑا ہو جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ کھڑا ہو جائے گا؟ کیا مشائخ سن رہے ہیں؟ نہیں کھڑا ہوگا۔ جی، اور کوئی کچھ بول رہے تھے؟ جی شیخ فرمائیں۔ بیٹھ کر ہی سبحان اللہ بولیں گے۔ جی، اگر امام کھڑا ہو جاتا ہے تو کھڑا ہونا ہی پڑے گا نا۔ امام کھڑا ہو گیا، یہ آپ نے اس کو سبحان اللہ کا اشارہ دیا، آپ کو جی یقین ہے 5ویں رکعت ہے، جی زائد ہے، یہ اس بات کا یقین ہے، تو ایسی صورت میں آپ بیٹھے رہیں گے، نہیں کھڑیں گے، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ وہ زیادہ کر رہا ہے، نماز میں زیادتی باطل ہے عمدن۔ اب امام معذور اس لیے ہے، یا امام کا عذر اس وقت تک ہے جب تک وہ نہیں سنا، سبحان اللہ کی آواز نہیں سنا، یا تو آپ نے پیچھے سے کہا یا کسی مقتدی نے بہت دور سے آواز دی، سبحان اللہ کہا، وہ سنا نہیں سنا، کچھ اور شور تھا، آوازیں تھی، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ سہون کھڑا ہو رہا ہے، اس لیے اس کو جب تک اس کی یاد دہانی نہ ہو جائے، اس کو لوگ بار بار سبحان اللہ نہ کہیں، وہ اپنے سہو کی وجہ سے وہ کھڑا ہو رہا ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے، تو اس کی زیادتی سہون مقبول ہے، یعنی اس کی وجہ سے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن جب آپ جانتے ہیں کہ یہ زیادتی جو ہو رہی ہے، 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ کو بیٹھے رہنا چاہیے، کیونکہ 5ویں رکعت یا پھر اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو وہاں پر تیسری رکعت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ بات واضح ہے مشائخ؟ جی شیخ۔ امام متابعت لازم ہے، لیکن وہاں جہاں پر ہے اور کا مائک آن ہے، شیخ آواز صاف نہیں آ رہی ہے۔ نہیں، وہ کسی کا مائک آن تھا، چلیے آف ہو گیا۔ جی، اگر ایک آدمی مقتدی ہے، جب دیکھا کہ امام 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، تو اس صورت میں جب اس کو یقین ہے تو ایسی صورت میں وہ ہرگز نہیں کھڑے گا، رک جائے گا، بیٹھ ہی جائے گا،
امام کو سبحان اللہ کہہ کے تنبیہ کی جائے گی. جب امام سن لے گا تو پھر وہ اپنے آپ بیٹھ جائے گا. لیکن جس آدمی کو یقین ہے، ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. اب یہاں پر فقہ حنبلی میں یہ بات کہی گئی تھی کہ دو ثقہ آدمی اگر کہہ دیتے ہیں تو پھر گویا کہ مقبول ہے ان کا اشارہ دینا یا ان کی تنبیہ مقبول ہے. اب ایک دو تین لوگ جو ہے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، امام صاحب سنے نہیں ہیں، اس وجہ سے وہ کھڑے ہو گئے ہیں. تو اب جب آپ کو یقین ہے تو آپ کو بیٹھے رہنا چاہیے، 5ویں رکعت کے لیے نہیں کھڑنا چاہیے، کیونکہ یہ زیادتی ہوگی اور یہ ایسی زیادتی ہے جو نماز سے خارج ہے، نماز کے اندر نہیں ہے. یہ جو تشہد اول کو چھوڑ کر اٹھنا یہ تو واجب تھا، واجب ترک کرنے پر اس کو سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کا جبر ہو سکتا ہے. لیکن 5ویں رکعت آپ عمدن پڑھیں پھر اس کے بعد آپ اس کے سجدہ سہو سے اس کا جبر کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. بات واضح ہو رہی مشائخ؟ جی استاد. اگر امام 5ویں رکعت بھی پوری پڑھائے، فاتحہ پڑھا دیے، سورہ فاتحہ شروع کر دیے، تو کیا کریں گے شیخ؟ بیٹھے رہیں گے، لوگ بیٹھے رہیں گے سلام پھیرنے کے انتظار میں، ان کے ساتھ سلام پھیرنے کے لیے. ہم لوگ تشہد میں بیٹھے رہیں گے. اچھا، رکوع بھی کرے، سجدہ بھی کرے؟ جی کرنے دیں. جب آپ کو اور کئی لوگوں کو یقین ہو گیا کہ نہیں یہ 5ویں رکعت ہو رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کھڑیں گے نہیں. یہاں اقتدا یہاں کیوں نہیں شیخ؟ مقتدی ہے نا، یہاں کیوں اقتدا نہیں کرتے؟ یہاں اقتدا اس لیے نہیں ہے کہ جو عمدن اگر آپ کوئی بھی زیادتی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گی؟ نماز باطل ہو جائے گی. باطل ہو جائے گی. آپ اگر عمدن اس کے اندر زیادتی کر رہے ہیں تو پھر اس صورت میں باطل ہوگی. لیکن یہاں جو تشہد اول چھوڑ کر اٹھ رہا ہے تو یہ ایسی غلطی یا ایسا سہو ہے جس کی سجدہ سہو سے جس کا تدارک ہو سکتا ہے. اسی لیے آپ اس کی مطابقت کرنا ہے. اور اس لیے بھی کہ جو دیکھیے حدیث میں یہ کہا گیا، جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث ہے، اس سے پہلے گزری ہے، اس میں وہ کسی سریے کی عمارت کر رہے تھے، اس وقت وہ امیر تھے. 4 رکعت والی نماز میں سجدہ کیا کہتے ہیں تشہد اول چھوڑ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، لوگ بیٹھے رہے تھے. تو آپ نے اشارہ کیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے انقوم، کھڑے ہو جاؤ، یعنی کہ اشارہ کیا ہاتھ سے ان کو کھڑے ہونے کے لیے. وہ کھڑے ہو گئے. بعد میں جب نماز مکمل کی تو کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہو ہوا. لوگ بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ان کو کھڑے ہونے کے لیے کہ اب ایک امام جب رکن میں پوری طرح منتقل ہو چکا ہے اور وہ نماز کے اندر داخل ہے، مطلب یہ کہ تیسری رکعت نماز کا حصہ ہے اور اس میں رکن کو وہ شروع کر چکا ہے، تو ایسی صورت میں وہ نہیں بیٹھے گا، وہ مصلیوں کو، مقتدیوں کو اٹھنے کا اشارہ دے گا. اور رہی بات اس میں جو 5ویں رکعت ہے اس کے اندر یہ مأموم یا مقتدی اس کا پابند نہیں ہوگا، کیونکہ یہ زیادتی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے، اس کو اس کا یقین ہے. اب جتنے لوگوں کو یقین نہیں ہے وہ خود امام کے اتباع میں چل رہے ہیں، ان کو خود سہو ہو رہا ہے، تو وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ لوگ معذور ہیں کیونکہ سہو ہو رہا ہے ان سے. لیکن جو آدمی جس کو پتا ہے یقیناً کہ یہ 4 رکعت والی نماز میں 5ویں رکعت کا قیام ہے، 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ نہیں کھڑیں گے، بیٹھے رہیں گے. بات واضح ہے مشائخ؟ جی شیخ. چلیے. جی جی. ولا يرجع ان شرع في القراءة، اور اگر آدمی یعنی امام نماز میں قیام کے لیے کھڑے ہو کر قرات شروع کر دیا تو پھر ایسی صورت میں وہ نہیں بیٹھے گا. یہ کس نماز کے، یہ کس رکعت کے تعلق سے کہا جا رہا ہے مشائخ؟ تیسری رکعت. تیسری کے تعلق سے. لأن القراءة رکن مقصود، قراءت یہ مقصود ہے، مطلوب ہے. کس کے لیے؟ تیسری رکعت کے لیے، سورہ فاتحہ کی قراءت. فإذا شرع فيه لم يرجع إلى واجب، جب شروع کرے ہیں، شروع کیے ہیں
تو یہ واجب کی طرف پھر سے منتقل نہیں ہوگا. ولی حدیث المغیرہ، وہی جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کی جو حدیث گزری ہے پیچھے، اس کے اندر یہی اشارہ ملا ہے. ومن شک فی، بات واضح ہوئی نا مشائخ یہ مسئلے کی؟ جی شیخ، جی شیخ. ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو. کسی رکن کے تعلق سے شک میں مبتلا ہو گیا، مثلا میں ایک ہی سجدہ کیا ہوں یا دو سجدے کیا ہوں، میں رکوع کیا ہوں یا نہیں کیا ہوں، اچھا، یا پھر عدد رکعات میں 3 پڑھا ہوں یا 4 پڑھا ہوں، وہو فی الصلاۃ، نماز کے اندر یہ سب اس کے ذہن میں آ رہا ہے، یہ سب اس کے ذہن میں شک پیدا ہو رہا ہے، نماز کے اندر ہی ابھی وہ ہے. بنا علی الیقین، ایسی صورت میں یقین کو بنیاد بنائے گا. یقین کیا ہے؟ اگر 3 اور 4 کے درمیان شک ہو رہا ہے تو اس میں یقیناً ایک تعداد تو مکمل ہو چکی. کون سی؟ کیا ہے مشائخ؟ 3 شیخ. 3 مکمل ہو چکی ہے، 3 کی گنتی مکمل ہوئی ہے. ان کو شک ہو رہا ہے تو صرف چوتھی میں شک ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں بنا علی الیقین، یہاں انہوں نے لکھ دیا وہو الاقل ویسجد للسہو، یا ویسجد للسہو، کہ بنا علی الیقین یعنی یقین پر، یقین کو بنیاد بنائے گا. یقین یہی ہے 3 اور 4 کے درمیان، کہ جب آپ کو شک ہو رہا ہے 3 پڑھے ہیں یا 4 پڑھے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو یقینی جو چیز ہے، 3 کی تعداد ہے، 3 کی گنتی ہے، اس کو بنیاد بنا کر آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، چوتھی رکعت پڑھنا چاہیے. اور سجدہ سہو کر لینا چاہیے. تو اگر 3 یا 4 میں شک ہوا تو 3 کو اگر بنیاد بنائے تو اب کیا مطلوب ہے ان سے؟ اور ایک رکعت پڑھنا باقی ہے. اور ایک رکعت پڑھنا باقی ہے، اور ایک رکعت ان کو پڑھنا چاہیے. لحدیث ابی سعید مرفوعا، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے، اذا شک احدکم فی صلاته فلم يدری اصلى 3 او 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم، فان كان صلى 5 شفعنا له صلاته، فإن كان صلى 4 كانتا ترغیما للشیطان. رواه احمد و مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہا کہ اگر نماز کی حالت میں، آپ لوگ اس کو اچھی طرح نوٹ کریں، حدیث کے جو کلمات ہیں، فی صلاتہ کہا گیا ہے، نماز کے اندر شک ہو، یعنی آپ نماز میں ہیں، ایسی صورت میں شک ہو، اور شک کس چیز کا ہے؟ 3 ہے یا 4 رکعت پڑے ہیں، ایسا شک ہو رہا ہے. فلیطرح الشک، شک کو دور کرے. ولیبنی علی ما استیقن، بنیاد بنائے کس چیز کو؟ جو یقینی چیز ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو بنیاد بنانے کے لیے 3 کو اپنا لینا ہے. ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم، پھر 2 سجدے سہو سلام سے پہلے کر لے. فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته، اگر پہلے سے یہ 5 رکعت پڑھا تھا، یہ 5 رکعت پڑھ لیا ہے، تو یہ جو 2 سجدے ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے مشائخ؟ شفعنا له کا مطلب اس کو برابر کر دیں گے. کیا مطلب برابری کا کیا مطلب ہے؟ 4 کر دیں گے یا 2 کر دیں گے. شفعنا له جوڑ دیں گے، اس کو جوڑ دیں گے، بنا دیں گے. جست کیسے بنا دیں گے؟ آپ 5 رکعت پڑھے ہیں تو گویا کہ 6 رکعت کی تعداد ہو جائے گی اگر آپ 2 سجدے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ زیادتی کرنے کی وجہ سے آپ اگر 5 رکعت پڑھے تھے، 2 سجدے سہو کر لیے، تو گویا کہ آپ کے 6 رکعت ہو گئے، اس میں جو ہے 4 فرض ہو گئے، 2 نفل ہو گئے، ایسا اعتبار ہے.
شفعنا له صلاته فإن كان صلى أربعا نہیں اگر واقعی صرف 4 رکعت ہی پڑھا تھا كانتا ترغیما للشیطان یہ دونوں سجدے کانتا کی ضمیر ہے دونوں سجدوں کی طرف کانتا ترغیما للشیطان یہ دونوں سجدے شیطان کی رسوائی کے لیے ہو جائیں گے. تو اس طرح اگر آپ زیادہ بھی پڑھے تھے تو بھی اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا جب آپ سجدے سہو کر لیں گے. اگر آپ 4 رکعت پڑھے تھے تو اس کے باوجود سجدے سہو کی وجہ سے یا سجدہ کرنے کی وجہ سے شیطان رسوا ہوگا. تو اس چیز کو اچھی طرح یاد رکھیں. ومن شک فی رکن او عدد رکعات وهو فی الصلاة بنا علی الیقین. تو یقینی چیز کو بنیاد بنانا ہے اور اس میں یقین عقل ہے. وبعد فراغه لا اثر للشک. نماز سے آپ فارغ ہو گئے نماز پڑھ لیے بازار میں چلے گئے اچانک ذہن میں خیال آیا پتہ نہیں میں 3 پڑھا ہوں یا 4 پڑھا ہوں تو اب کیا کریں گے مشائخ؟ کیا پھر واپس مسجد لوٹ کر پھر 1 رکعت پڑھ کے پھر 2 سجدے سہو کریں گے یا پھر جو ہے خاموش رہ جائیں گے؟ نہیں پوری نماز دہرائیے سر. جی دیکھیں وہاں پر کلمات کو دیکھیں. وبعد فراغه لا اثر للشک. اگر نماز فارغ ہو گیا اور اس کو شک ہو رہا ہے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے مشائخ؟ ہم لوگ تو یہ حدیث بھی پڑھ چکے ہیں ایسے ہی اس سے مشابہ. کہاں ہے دلیل اس کی؟ کہاں ہے اس کی دلیل مشائخ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ذوالیدین میں کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی پھر اٹھے بعض روایتوں میں حجرے میں گئے بعض روایتوں میں ہے کہ وہیں مسجد میں کسی ایک لکڑی کو ٹیک لگائے آپ کھڑے تھے. تو بعد میں صحابہ نے ذوالیدین نے ذکر کیا حضرت ذوالیدین نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کم پڑھائے ہیں تو آپ نے تصدیق چاہی. حضرت ابوبکر عمر نے تصدیق کر دی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس کے بعد سجدے سہو کیا. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر 2 رکعت آپ کم پڑھے ہیں اس بات کا یقین ہو جائے تو آپ کو 2 رکعت پڑھنے ہوں گے. بات واضح ہے مشائخ؟ اگر اس بات کا یقین ہو جائے کہ آپ نے 2 رکعت کم پڑھے تھے تو آپ کو واپس آ کے وہ نماز پڑھنا چاہیے اگر زیادہ فاصلہ نہیں ہوا ہے. وَإِن طَالَ الْفَصْلُ اگر زیادہ فاصلہ ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں پوری نماز وہ پڑھے گا. یہ کس صورت میں؟ جبکہ وہ فارغ ہو کے باہر چلا گیا ہے. جبکہ فارغ ہو کے چلا گیا اور اہم بات یہ ہے کہ اس کو یقین ہو جائے. جیسے دیکھیے یہاں پر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی تصدیق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا. لیکن اگر صرف دماغ میں آپ کے شک ہوتا ہے پتہ نہیں وسوسے کی کیفیت پتہ نہیں میں نے 3 پڑھائی پتہ نہیں میں نے 4 پڑھائی یا پتہ نہیں میں نے 2 پڑھی تو اس طرح کے شکوک کا یا شک و شبے کا کوئی اعتبار نہیں. لیکن اگر آپ نے نماز پڑھائی آپ ابھی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکل ہی رہے تھے 2-4 آدمیوں نے تصدیق کر دی مولانا آپ نے نماز کم پڑھائی ہے تو آپ کو واپس پہنچ کے نماز پڑھانا چاہیے اور اس کو مکمل کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پر یقین کی کیفیت پیدا ہو گئی. یہ شک نہیں رہا. تو 4 آدمیوں نے جب تصدیق کر دی تو پھر اب وہ شک نہیں رہا. اگر یقین نہیں ہے تصدیق نہیں ہوئی بس صرف آپ کے دماغ میں شک آ رہا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. کیوں؟ لأن الظاہر الاتیان بها على الوجه المشروع. کیونکہ ظاہری طور پر مطلوب تو یہی ہے کہ آپ اس کو جو ہے شرعی طور پر اس کو مکمل کر لیں اور آپ نے تو اب مکمل کیا. اور اس طرح کے شکوک و شبہات انسان کو بہت سارے آتے رہتے ہیں. اس طرح ہر انسان کو جو بھی شکوک و شبہات آتے رہیں گے اگر وہ اپنے اس شکوک و شبہات کی بنیاد پر واپس آئے گا تو پھر سے جو ہے مسجد جو ہے دوبارہ کافی مصلیہ جم جائیں گے کیونکہ بہت سارے مصلیوں کے ساتھ یہ چیز ہوتی رہتی ہے.
خواہ وہ نوافل میں ہو خواہ فروض میں ہو. تو اس طرح بعد نماز سے فراغت کے بعد آپ کو صرف شک پیدا ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یقین کی کیفیت اگر ہے اور یقین ہو گیا تصدیق کی وجہ سے تو ایسی صورت میں ہی نماز اگر کم تھی فاصلہ زیادہ نہیں ہوا تھا تو 2 رکعت پڑھیں گے. اگر فاصلہ زیادہ ہو گیا تھا یا آپ نے حدث کر دیا تھا تو پھر آپ وضو کر کے نماز اثر نو پڑھیں گے. بات واضح بھی مشائخ؟ جی استاد. ٹھیک. تو چلیے انشاءاللہ باب صلاۃ التطوع پھر کبھی پڑھتے ہیں، پھر آئندہ حلقے میں پڑھتے ہیں. ابھی میٹنگ کا وقت ختم ہو رہا ہے تو اس کے بعد والے حلقے میں انشاءاللہ عمدۃ الاحکام پڑھتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.